اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہماری تفسیر قرآن کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 61 کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ امید ہے تمام سننے والے آخر تک ہماری ویڈیو سنیں گے اور اسے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ آیت کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ فمن پس جب حاجَّكَ وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، فِيهِ اس میں، من بعد اس کے بعد کہ ما جاءک من العلم کہ آ گیا ان کے پاس علم، فقل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تعالوا ہم آتے ہیں، ندعو بلا تم، ابناءنا و ابناءکم تم اپنے بیٹوں کو اور ہم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو، وانفسنا اور ہم خود آتے ہیں اور تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل اور پھر التجا کرتے ہیں، فنجعل پس ہو جائے گی لعنت اللہ کی علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عیسائی تھے نجران کے، جب ان سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں، تو اور جب نہ مانے تو پھر یہ مباہلے والی آیت نازل ہوئی۔ مباہلہ سے مراد یہ ہے کہ دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اگر تم حق پہ ہو تو تم ہلاک ہو جاؤ، اور پھر وہ دوسرے کہتے ہیں کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم ہلاک ہو جائیں، نہیں تو تم ہلاک ہو جاؤ، یعنی ایک دوسرے کے لیے بد دعا جو ہے کرنا، اس کا نام مباہلہ ہے۔ تو جو حق پہ ہوتا ہے پھر اسے اپنے اوپر یقین ہوتا ہے اور پھر وہ مباہلے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اے عیسائیو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے آپ کو لاؤ اور ہم اپنے آپ کو لاتے ہیں، پھر مباہلہ کرتے ہیں، جو حق پر ہوا وہ بچ جائے گا اور جو باطل پہ ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اب عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں وقت چاہیے، ہم اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیں۔ تو ان کا جو بڑا پادری تھا، جو عالم تھا، اس سے انہوں نے جب مشورہ کیا تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی جانتے ہیں کہ حق پر ہیں اور حق سچ ہیں، لیکن ہم اب وہ حق سچ کو ماننے کے لیے تیار تو نہیں تھے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے نبی ہیں، یعنی آپ کے نبی ہونے میں، رسول ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ تو اس لیے اس نے منع کیا کہ تم ان سے مناظرہ نہ کرو، اگر کرو گے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر وہ سارے اکٹھے ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ ہم آپ سے مناظرہ یعنی مباہلہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب وہاں پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں حضرت امام حسین تشریف فرما ہیں اور آپ کی بازو کے اوپر امام حسن آپ کے نواسے تشریف فرما ہیں، ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں اور دوسری طرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو وہ جو ان کا پادری تھا اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں یہ ایسے روشن چہرے، نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ تمہارے لیے بد دعا کر دیں تم ہلاک ہو جاؤ اور تمہاری ہلاکت جو ہے اس میں کوئی شک نہ اور تمہارا نام تک باقی نہ رہے۔ اس لیے پھر انہوں
عیسائیوں نے حضور سے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے اور ہم جو ہے فدیہ جزیہ جو ہے وہ آپ کو اس کے بدلے میں دیتے ہیں، یعنی جرمانہ جو فائن جسے کہتے ہیں کہ وہ ہم آپ کو ادا کر دیتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم مباہلہ آپ سے کریں گے، ہم اپنے گھر والوں کو اپنے لوگوں کو بلا کے لے آتے ہیں، لیکن اب ہم اپنی زبان سے پھر گئے ہیں، یعنی ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضور صلوات والسلام کی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ عیسائی اس دن مباہلہ کرتے تو جو وادی نجران تھا، جس علاقے سے وہ آئے تھے، وہ سارے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے، اور جس طرح آگ لگ جائے تو درخت بھی جلتے ہیں، ساتھ پرندے بھی جل جاتے ہیں جو اس کے اندر رہتے ہیں اور راکھ بن جاتے ہیں، تو فرمایا اس طرح یہ جل کر راکھ ہو جاتے، اور 1 سال کے اندر پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اگر میں بد دعا ان کے لیے کر دیتا، اور پھر میری بیٹی، میرا داماد مولا علی شیر خدا اور میرے یہ نواسے جو جنتی سرداروں کے سردار ہیں، اگر وہ ان کے لیے بد دعا کر دیتے تو عیسائیوں کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا۔ لیکن ان کے جو بڑے تھے انہوں نے پہچان لیا کہ حضور صلوات والسلام ہی حق سچ پر ہیں۔ تو یہی اس آیت کے اندر یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، یہ اسی آیت کا شان نزول ہے جو آیت ہم نے پڑھی کہ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، کہ وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے اس کے بعد ان کے پاس علم آ گیا ہے، یعنی کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم آ گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو پھر وہ جب جھگڑا کیا تو اللہ نے کہا اس طرح فیصلہ کرتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، تم خود آؤ اور ہم بھی خود آتے ہیں، پھر ثم نبتہل التجا کرتے ہیں فنجعل لعنت اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے گی جھوٹوں پر، یعنی جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے گی، تو یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یقیناً وہ جو عیسائی تھے وہی جھوٹے تھے، اس لیے وہ اس مباہلے سے انہوں نے راہ فرار اختیار کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم کو حق سچ سمجھنے اور سمجھ کر سن کر اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے میسیج کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تمام سننے والوں کو اللہ حافظ۔